میں بنیادی طور پہ جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور جو میرا ذاتی نقطہ نظر ہے، میں تو مسئلہ جموں کشمیر سے گلگت بلتستان کے مسئلے کو کاٹ کر دیکھنے کے حق میں ہوں ہی نہیں۔ بنیادی طور پہ میں اس کو ایک ہی مسئلہ سمجھتا ہوں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جتنے بھی کانفلکٹ زونز ہیں یا مقبوضہ علاقے ہیں یا نوآبادیات ہیں، اگر ہم تھوڑا سا تاریخ میں جھانکنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے، اپنے قبضے کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے پوائنٹس، ایسی جگہیں، ایسے علاقے ہمیشہ سے تلاش بھی کیے جاتے رہے ہیں، اور کوشش یہ کی جاتی رہی ہے کہ جس علاقے پہ آپ کا قبضہ ہو اس کو کسی نہ کسی طرح بائیفرکیٹ کر کے تو لوگوں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کیا جائے۔ تو ہمارے مسئلے کی جو 75 سالہ تاریخ ہے اس میں زیادہ تر تو ہمیں یہی لگا، خاص کر سیز فائر لائن کے اس طرف، کہ یہ جو دو یونٹس تھے اس ریاست کے اس طرف، ان کو ہمیشہ سے یہ کوشش کی گئی کہ یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنی تمام محرومیوں اور مسائل کا ذمہ دار جو ہے وہ ایک دوسرے کو ٹھہرائیں اور اس طرف انگلی نہ کریں جہاں سے جو ہے یہ مسائل جنم لے رہے ہیں۔ میرے خیال میں اگر مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1947 میں گلگت بلتستان کو ریاست جموں کشمیر کا تیسرا صوبہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا، یعنی جس سٹیٹس کے بارے میں یا جن کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ رائٹس کے بارے میں ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، اور بعض دفعہ ہم جو ہے وہ مطالعہ پاکستان کے تربیت یافتہ کارکنان ہیں تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں، کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ مہاراجہ کے دور میں تو بڑا زیادتی تھی اور بڑا ظلم تھا، تو لوگوں نے جو ہے وہ ریاست کے لوگوں نے اس سے آزادی لے لی، یا کم از کم آزاد کشمیر اور گلگت والوں نے جو ہے وہ اس سے آزادی لے لی۔ تو 75 سال میں آج جو ڈیبیٹ ہم کر رہے ہیں یہ 47 سے پیچھے کی ڈیبیٹ ہے، یعنی ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے 1931 میں ڈیموکریٹک رائٹس کے لیے جو ہے وہ اور مونارکی کے خلاف ایک جدوجہد شروع کی، جس کو رسپونڈ کیا گیا 34 میں ایک اسمبلی بنی، پہلی اسمبلی جو ہے وہ ریاست میں، اور اس میں گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے، پوری ریاست سے نمائندے موجود رہے۔ 46 میں بھی الیکشنز ہوئے، اور 46 کے بعد تو آلموسٹ جو پاور تھا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ عوام کی طرف شفٹ کیا گیا۔ اس کے بعد جب یہ 47 والا سارا معاملہ ہو گیا، اور اس کے بعد بھی، اس سے بعد سے لے کے آج تک ہمیں اسی ڈیبیٹ میں ہی الجھا کے رکھا گیا کہ گلگت بلتستان ریاست کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ مطلب ایک لمبے عرصے تک تو یہ ڈیبیٹ چلتی رہی، مطلب ہم سارے جس ماحول میں پل کے جوان ہوئے، پڑھے، تو ہمارے ساتھ ہم اکٹھے ہی پڑھتے رہے یونیورسٹیز میں، سارا گلگت کے لوگ، آزاد کشمیر کے لوگ، تو ہماری ڈیبیٹ کا زیادہ تر محور یہ رہا کہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہے یا نہیں ہے، حصہ ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز والی اگر ہسٹری بھی دیکھیں تو یہ بھی 70s میں شروع ہو رہی ہے۔ 70s سے ہی گلگت بلتستان کے لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف لگانے کی کوشش کی گئی، آپ کو یہ دیں گے، آپ کو یہ دیں گے، آپ کو یہ دیں گے۔ 2009 میں آ کے تو قمر الزمان قاہرہ صاحب نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ کیا اعلان، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ اور گورنر دے کے تو اس مسئلے کو ہی ایک طرح سے حل کیا۔ اس وقت بھی ہم یہ سنتے تھے کہ جی ٹھیک ہے، اب یہ صوبہ بن گیا ہے، اب اس کا وزیر اعلیٰ بھی بن گیا ہے اور گورنر بھی بن گیا ہے، اور لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو ہماری بنیادی ریکوائرمنٹس تھیں، جو ہمارے خطے کے لوگوں کی ضروریات تھیں، ان کو سائیڈ پہ رکھ کے تو حقوق کا نام جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کو حقوق کا نام دے دیا گیا۔ یعنی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جو پاکستان کے آئینی، وفاقی، جغرافیے کے اندر جو علاقے ہیں ان کو سارے کے سارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ملے ہوئے ہیں، وہ بالکل صوبائی خود مختاری کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے عوام کی حالت زندگی اور عام لوگوں کی بلوچستان سے لے کے تو فاٹا تک جو ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے کہ صورتحال کیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان رائٹس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مخصوص طبقہ جو ہے، جو ایک اشرافیہ انہوں نے پیدا کی ہے آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں، اس کو ایڈجسٹ کرنے کے علاوہ لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ جو لوگوں کی ضروریات ہیں
اس سے کوئی بہت بڑا تعلق نہیں ہے اور اس سے کوئی بہت بڑا فرق بھی نہیں پڑنے والا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کو ایک قدم جو ہے وہ ہندوستان اٹھاتا ہے اور پاکستان پورا چیخ پڑتا ہے اس کے اوپر، آزاد کشمیر کے لوگ بھی سڑکوں پر، میں بھی سڑکوں پر، سارے سڑکوں پر، بڑی زیادتی ہو گئی، بڑا ظلم ہو گیا۔ پاکستان جناب یہ یک طرفہ طور پہ انڈیا نے یہ سٹیپ کیوں لے لیا، دفتر خارجہ سے لے کے سارا کچھ یہ ہوا، اور اسی دوران یہ ڈیبیٹ بھی زور پکڑتا رہا ساتھ ساتھ کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کچھ کرے، اور اس میں سپریم کورٹ کا بھی آ گیا 2019 میں ایک ڈیسیژن، اور پھر دفتر خارجہ کے بیان بھی آئے، اور بار بار اس چیز پہ جو ہے وہ یہ معاملہ کیا جاتا رہا، نہیں جی مسئلہ کشمیر متاثر ہو جائے گا، مسئلہ کشمیر ڈسٹرب ہوگا، لہٰذا گلگت والوں کو اس کے کوئی متبادل دیا جائے گا۔ اب جب وہ گرد بیٹھی انڈیا والی اور انڈیا نے اپنی سیٹلمنٹ کر لی، تو اب یکدم سے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر 6 مہینے کے اندر ہی پاکستان کے پالیسی ساز جو ہیں وہ اس ڈیبیٹ کو لے کے آگے کہ جی ہم جو ہے وہ وہاں پہ ایک عبوری صوبہ دیں گے، اور عبوری صوبے کا یہ لفظ ہی میں نے پہلی دفعہ سنا، یہ اس سے پہلے شاید ہو سکتا ہے میری کوئی اسٹڈی کمزور ہو، لیکن میں نے پہلی دفعہ سنا کہ اس طرح کا۔ اب کس بنیاد پہ، جب آپ خود یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کا حصہ نہیں ہے گلگت بلتستان، یہ مسئلہ کشمیر سے جڑا ہوا ہے، ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، ہم کہتے ہیں ریاست کا حصہ ہے، یہ کہتے ہیں ریاست کا حصہ نہیں ہے، مسئلہ کشمیر سے جڑا ہوا ہے، چلیں ادھر سے ہی مان لیتے ہیں اس کو، لیکن اب کس بنیاد پہ آپ اس کو پاکستان کے جغرافیے میں انکلوڈ کر کے آپ پاکستان کا صوبہ بنانے کی کوئی، کیا اب جو ہے وہ انڈیا والا معاملہ یک طرفہ نہیں رہ گیا ہے، یا اب اس سے مسئلہ کشمیر پہ پاکستان کی پوزیشن یا اصولی پوزیشن جو بھی ہے گزشتہ 74-75 سال سے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں اس طرح کے ایکسکیوز دے دینا جی کہ ہم ایک شک اس میں شامل کر دیں گے انیشلی، جو یہ کرے گی کہ جب بھی کشمیر کا کوئی تصفیہ ہوگا تو یہ جو ہے وہ علاقے رائے شماری میں حصہ لیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ہو جانے کے بعد کشمیر کا تصفیہ ہو جائے گا، پھر کشمیر بچے گا ہی نہیں نا، پھر تو آدھا جو ہے انہوں نے شامل کر لیا، جو باقی ہے وہ آپ شامل کر رہے ہیں۔ اور آزاد کشمیر کے بارے میں آپ کا پلان یہ ہے کہ آپ کے جو قوانین ہیں یہاں کے وفاقی، ان کو ایکسٹینڈ کرتے جائیں ود دا پیسج آف ٹائم، جب سارے قوانین وہاں پہ چلے جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، تو آٹومیٹیکلی آپ جو ہے وہ اس زون میں شامل ہو جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والا معاملہ جو ہے یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے خلاف، میں اس کو آزاد کشمیر کے لوگوں کے خلاف نہیں کہوں گا، اس لیے کہ پہلی اس میں یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے خلاف ہے، ان کی جو زمینوں پر حق ہے، ان کے منرلز پر جو حق ہے، ان کے پانی پر جو حق ہے، ان کے نمائندے چننے پر جو حق ہے، اس کو سلب کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں جو عوامی رائے والا معاملہ ہے، میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جو پارٹیاں آزاد کشمیر میں پاکستان کی جماعتیں ہیں، جیسے پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، جماعت اسلامی ہے، یا دوسری جماعتیں ہیں، ان کا اس پہ کوئی موقف یا کوئی رائے جو ہے وہ کنسیڈریبل نہیں ہے، یعنی اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جانا چاہیے کہ گلگت بلتستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو جماعتیں ہیں وہ وہی چاہتی ہیں یا وہی منصوبہ امپلیمنٹ کریں گے جو پاکستان چاہتا ہے، یا اس طرف جو ہے وہ جو انڈیا چاہتا ہے۔ تو بیسیکلی جو انڈیجنس موقف ہے وہ وہاں کے آزادی پسندوں کا، حریت پسندوں کا، حقوق کی بات کرنے والے لوگوں کا جو موقف ہے وہ بہت ضروری ہے، وہی جینون موقف ہے۔ پاکستان کا موقف پاکستان کی پارٹیاں اس میں نہیں کر سکتی، اور نہ یہ اسمبلی کا کسی کا اختیار ہے۔ پاکستان کی بھی اوبلیگیشنز ہیں، یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے تحت سگنیٹری ہے پاکستان 13 اگست 1948 کا، 5 جنوری 1949 کی ریزولوشنز کا، تو اس کے تحت ان لوگوں کو اپنی زمین سے محروم کرنا، اور ایک پوری 22 کروڑ 24 کروڑ جو ہے وہ آبادی کے لیے ایک چھوٹے سے خطے کو، جو آلریڈی ایک لینڈ لاکڈ بھی آپ سمجھ لیں کسی حد تک، لیکن آلریڈی ڈپرائیوڈ ہے کافی ساری چیزوں میں۔ پچھلے عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ زمینوں کے معاملے پہ جو ہے وہ کس طرح کی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ تو یہ لوگوں کے خلاف ایک سازش ہے، یہ جو صوبہ بنانے کا سارا معاملہ ہے، یہ بنیادی طور پہ اس علاقے کو بغیر کسی وجہ کے ایک جارحانہ اقدام کے ذریعے، طاقت کے زور پر 75 سالہ جو ایک مسلسل وہاں پہ رویہ رہا ہے، اس کے زور پر لوگوں کو جو ہے وہ ان کی زمینوں سے اور ان کے وسائل سے محروم کرنے کی ایک سازش ہے۔ اس سے کوئی امپاورمنٹ جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ آئے گی۔ اگر امپاورمنٹ آتی ہوتی ہے، ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں نا، آزاد کشمیر جو ہے وہ
اس کا صدر بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، جھنڈا بھی ہے، اسمبلی بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ہے، ترانہ بھی ہے، سارا کچھ ہے. لیکن اگر آپ اس کی جو وہ ایکٹ 74 والی پوزیشن دیکھیں تو کہیں سے بھی آپ کو وہ کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئے گی، کیونکہ جو کوئی با اختیار سیٹ اپ ہے جس طرح کا یہاں پہ آج کل کی جو حکومت ہے وہ پورٹرے کر رہی ہے جی کہ بہت ہی ایک با اختیار سیٹ اپ بن جائے گا اور ہمیں صوبائی حقوق حاصل ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اس سے صرف اور صرف جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ختم ہو جائے گا. اور جو شملہ ایگریمنٹ کے تحت جو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ ہم اپنے اپنے سیز فائر لائن کو ایک مستقل سرحد میں جو ہے وہ تبدیل کریں گے، یہ اسی کی ایک کنٹینیویشن ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پہ حکومت پاکستان کو جو ان کا موقف تھا 5 اگست 2019 کے بعد رسپونڈ کرتے ہوئے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ایک انڈیپینڈنٹ ٹیریٹری ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا. ان کو یہ سٹینڈ دنیا کے سامنے لینا چاہیے تھا کہ بھارت کا اقدام جارحانہ ہے، لوگوں کی رائے کے خلاف ہے، اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کے خلاف ہے. ہم اپنی طرف سے یہاں کے لوگوں کو با اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی لڑائی جو ہے وہ خود لڑ سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، جیسے الٹرنیٹ کی انہوں نے بات کی، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے یا آپ کے کوئی اور مسئلے مسائل ہیں تو آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ایک آزاد کشمیر طرز کا سیٹ اپ جو ہے وہ گلگت بلتستان کو بھی ایکسٹینڈ کریں. ود دا پیسج آف ٹائم آپ ان کو جو ہے وہ با اختیار کریں اور اس مسئلے کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کی جائے. یہ بہت زیادہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم خود اس میں استعمال ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ اس میں استعمال ہو رہے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم اپنی ہسٹری پہ نظر دوڑائیں تھوڑی سی، شاید 2 منٹ رہ گئے ہیں، تو ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ ہم باہر کی طاقتوں کو اور باہر کے حکمرانوں کو دعوت دے کر تو اپنے وسائل پہ اور اپنے اختیار پہ ان کو قابض کرتے رہے اور خود مجاوروں جیسی حیثیت میں جا کے جو ہے وہ بیٹھنے کی کوشش کرتے رہے. یہ پورا گزشتہ 400 سال کا ماضی اس پوری ریاست کا جو ہے وہ اس طرح سے بتا رہا ہے. آج پھر جو ہے وہ ہمارے ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ جا کے تو قابض طاقتوں سے مل رہے ہیں اور ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے اوپر قبضہ کریں، آپ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ ہماری حیثیت کیا ہونی چاہیے، آپ آئیں اور یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں ووٹ کا حق ہے یا نہیں ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کے برابر انسان ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ تھوڑا سا باغیرت قوموں کے لیے، لڑنے والے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شرمناک بات ہے کہ ہم جو ہے وہ جن چیزوں پہ اگر کوئی جبر کی بنیاد پہ کرتا ہے تو وہ ایک دوسری بات ہے، جیسے انڈیا نے کر لیا، لوگ لڑ رہے ہیں، لیکن باقاعدہ سے انوائٹ کر کے تو دعوت دینا کہ آپ آئیں اور ہمیں صوبہ بنائیں اور ہمیں یہ کریں، اس سے فائدہ کسی کا نہیں ہوگا. صوبہ انہوں نے کوئی نہیں بنانا ہے اور نہ انہوں نے کوئی دوسرا معاملہ کرنا ہے. اگر یہ کرتے ہوتے تو میں نے کہا نا آپ کو 2009 سے لے کے تو اس درمیان بھی انہوں نے بہت ساری دفعہ پلٹا کھایا ادھر ادھر. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ان کے سامنے ریاست جموں کشمیر کے سارے لوگوں کا اور بالخصوص جو یہ علاقے ہیں ان کا ایک موقف جانا چاہیے واضح طور پر کہ اس ڈسپیوٹ کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کیا جائے، اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھا جائے. ہمیں رائٹس تبھی ملیں گے جب یہ معاملہ حل ہوگا. جب یہ معاملہ حل نہیں ہوگا اور یہ ہماری ایک مشترکہ جنگ ہونی چاہیے. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا مشترکہ جدوجہد ہونی چاہیے. یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے جو آج زیگم بھائی نے یا فہمیدہ بہن نے یا اور بہت سارے دوستوں نے مل کے اٹھایا ہے. اسی سے چل کے تو ہماری آواز جو ہے انہی ڈیبیٹس کے ذریعے سے کسی مثبت سمجھ جائے گی. تھینک یو ویری مچ.